محمد صلوات اللهم صل علی محمد وعلی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والتين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وعطشهم أجمعين. أما بعد فقد قال إمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: اللهم صل على محمد وعلی محمد. رحم الله عبدا أحيا أمرنا يتعلم علومنا ويعلمها الناس فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. صلوات محمد وعلى اللهم صل علی محمد وعلی محمد. حاضرین بزم ازا ماتمدان و پرسداران سید الشہداء، بطفیل چاردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتعیید حضرت بطول بنت رسول معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللهم صل علی محمد وعلی محمد. آج کی یہ مجلس 29 صفر المظفر روز شہادت شاہ خراسان امام عرب و عجم امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام اللهم صل علی محمد وعلی محمد کے سلسلے میں منعقد ہوئی ہے، اور سب سے پہلے اس المناک اور غمناک موقع پر ہم ہمارے وقت کے امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فضل الشریف اللهم صل علی محمد وعلی محمد خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ تمام مومنین کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگارہ ہم سب کو امام رضا علیہ السلام کے روضہ مقدس کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں امام علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، ہم سب کو چاردہ معصومین کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تجھ واسطہ اہل بیت اطہار کا ہم میں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں دکھ اور تکلیفوں کو دور فرما، مقروض ہیں ان کا قرضہ خزانہ غیب سے عطا فرما۔ پروردگارہ جتنے بھی مومن و مومنات فرش عزا پر تشریف رکھتے ہیں، دلوں میں جو حاجتیں لے کر آئیں، اللہ ان تمام مومنین اور مومنات کی حاجتوں اور منتوں اور مرادوں کو پورا فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلندی و شرف عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ پروردگارہ زندگی کی آخری سانس تک محبت اہل بیت پر اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے مولا آقا ہمارے سید و سردار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو اپنے مولا آقا کے مخلص غلاموں اور جانثاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع محمد وعلی محمد صلوات. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. آج اس مجلس کی شروعات امام کے
اس نورانی خط سے کریں کہ جو ہمارے 8ویں امام نے اپنے ایک کزن شاہ عبدالعظیم حسنی کہ جن کا روضہ اور جن کی قبر و مزار تہران میں ہے، آپ لوگ گئے ہوں گے تہران میں، آپ نے زیارت کی ہوگی، اللہ ہم سب کو ان کے مزار کی زیارت نصیب فرمائے کہ امام علیہ السلام نے 8ویں امام نے ان کو ایک خط لکھا تھا اور ایک لیٹر امام علیہ السلام نے لکھا تھا، اور آج بھی وہ لیٹر کتابوں کے اندر موجود ہے، پورا لیٹر تو نہیں لیکن کچھ جملے امام کے جو جس میں میسج ہے اور جس میں اپنے چاہنے والوں کے لیے پیغام ہے۔ امام علیہ السلام اس طرح شروع کرتے ہیں کہ اے شاہ عبدالعزیز عظیم حسنی، تم ہمارے چاہنے والوں کو یہ ہمارا پیغام پہنچا دو، جتنے بھی میرے چاہنے والے ہیں سب سے پہلے امام نے لکھا کہ میرے چاہنے والوں کو میرا سلام پہنچا دینا، اور اس کے بعد پھر امام نے لکھا پہلا جملہ اس خط کے اندر، اس لیٹر میں 8ویں امام نے یہ لکھا ہے کہ میرے چاہنے والوں کو کہہ دینا کہ شیطان کو اپنے دلوں میں راستہ نہ دے۔ شیطان جب انسان کے دل میں آئے گا اور شیطان جب ورغلائے گا تو پھر جو خدا کی یاد ہے وہ انسان کے دل سے نکل جائے گی، اور اس لیے حدیث میں یہ بھی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو حرام نگاہیں ہیں انسان کی، یہ شیطان کے زہرآلود تیروں میں سے ایک تیر ہے جو کبھی خطا نہیں کرتا، لہٰذا شیطان دلوں میں راستہ کیسے آتا ہے، شیطان کیسے دلوں میں داخل ہوتا ہے؟ نگاہوں کے ذریعے سے، کہ جب انسان حرام کی طرف نگاہیں کرتا ہے، لہٰذا اپنی آنکھوں کو بچائیں، اپنی آنکھوں کی، اپنی نظر کی حفاظت کریں کہ کہیں حرام کے اوپر نظر نہ پڑے کہ جس کی وجہ سے شیطان دلوں کے اندر راسخ ہو جائے۔ ملتا ہے واقعہ کہ ایک مؤذن تھا، پروفیشنل مؤذن، ایک مسجد کا مؤذن تھا، اور وہ اذان دیا کرتا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ آج کی طرح تو مائک نہیں تھا کہ آدمی مائک میں کھڑے ہو کر اذان دے تو دور تک آواز جائے، کیونکہ اس زمانے میں ہمارے نبی اور امام کے زمانے میں لوگ بلندی کے اوپر گلدستہ اذان پر کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے، مسجد میں بلند جگہ پر یا چھت کے اوپر جاتے تھے مسجد کی، اور وہاں پر جا کر اذان دیا کرتے تھے۔ تو یہ مؤذن کا جو اذان دیا کرتا تھا، جب وقت رحلت آیا اور وقت وفات آیا تو اس کے یہاں شہر میں جو عالم دین تھے وہ آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ تم اپنی زبان پر کلمہ جاری کرو، کلمہ پڑھ لو۔ اس نے کہا کلمہ پڑھو، لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا، دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ کہا لیکن کلمہ نہیں پڑھا، اور آخر میں حالت کفر میں وہ مر گیا۔ حالت کفر میں جب انتقال ہوا تو کچھ دن گزرے تو یہ عالم دین نے اس شخص کو خواب میں دیکھا، اس مؤذن کو، تو اس سے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ تم نے آخری وقت میں کلمہ نہیں پڑھا، تم اذان دیا کرتے تھے تو تم کلمہ پڑھ لیتے، تمہاری موت کفر کے اوپر ہوئی۔ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اللہ نے میری زبان کو بند کر دیا تھا، میری زبان پر تالا لگ گیا تھا، اس لیے میں کلمہ نہیں پڑھ سکا، کیونکہ میں نے اپنی نگاہوں کو بہت حرام میں لگایا، نگاہوں سے حرام کو دیکھا تھا۔ کیونکہ جب میں اذان دیتا تھا، اذان دینے کے لیے مسجد کی چھت کے اوپر جاتا تھا اذان دینے کے لیے، تو میں آس پاس میں پڑوس میں جو گھر ہوتے تھے وہاں میں جھانکتا تھا اور تاکتا تھا، اور کیونکہ نامحرم کو دیکھتا تھا نامحرموں کی طرف، یہ میرا شوق بن گیا تھا، میری عادت ہو گئی تھی کہ جب بھی اذان دینے کے لیے جاتا تھا تو آس پڑوس میں جھانکا کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اسی گناہ کی وجہ سے توفیق کلمہ اللہ نے سلب کر لی، اور آخری وقت میں کلمہ جاری زبان پر نہیں ہو سکا۔ تو دیکھا آپ نے کہ اذان کتنا بہترین عمل ہے، لیکن یہاں بھی اگر شیطان چاہے تو انسان کو بہکا دیتا ہے۔ لہٰذا امام نے فرمایا کہ ہمارے چاہنے والوں کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ اپنے دلوں میں شیطان کو راستہ نہ دیں۔ اس کے بعد پھر امام نے دوسرا جملہ فرمایا کہ ہمارے چاہنے والوں کو یہ کہہ دینا کہ جب بولیں تو زبان سے سچ بولیں اور امانتوں کو ادا کریں۔ پھر تیسرا جملہ امام نے شاہ عبدالعظیم کو 8ویں امام علیہ السلام لکھ رہے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں سے کہہ دینا کہ فضول کے کاموں میں الجھ کر اپنے ٹائم کو ویسٹ نہ کریں، اننیسیسری گفتگو میں، کہ ایسی باتیں کہ جس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ اور آج کے زمانے میں یہ زیادہ ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ لوگ ایسی باتوں میں لگ جاتے ہیں کہ جس کا کوئی صحیح رزلٹ نہیں نکلتا، جس کا کوئی صحیح نتیجہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، جس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا امام نے منع کیا ہے کہ فضول کی باتوں میں میرے چاہنے والے نہ لگیں، بات ایسی کریں کہ جس سے انسان کو کچھ حاصل ہو، کچھ مل جائے، ثواب ملے یا علم میں اضافہ ہو۔
باتیں ایسی کریں، کبھی بھی بیکار کی باتوں میں نہ لگیں کہ جو بے سر پیر کی باتیں ہیں، ایسی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کے بعد پھر امام نے ایک اور جملہ لکھا کہ میرے چاہنے والوں سے کہہ دو کہ آپس میں جھگڑا نہ کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحم کریں۔ لہٰذا یہ امام کا آج کے دن میسج اور امام کا پیغام ہے کہ اگر صلح کے ساتھ رہیں گے، آتشی کے ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں گے، جیسا کہ مولا علی علیہ السلام کی اللہم صلی علی نہج البلاغہ میں مولا کی وصیت بھی ہے کہ فإنی سمعت رسول جدکما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام حسن حسین کو وصیت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے تمہارے نانا رسول اللہ سے سنا ہے کہ صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام، جو لوگ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں تو یہ سال بھر کے نماز اور روزوں سے بھی افضل ہے، کہ جو لوگ آپس میں مل جل کر ایک ساتھ باہمی پیار و محبت کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا اور لڑائی نہیں کرتے ہیں، اس کا ثواب ایک سال نماز اور روزوں سے بھی اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو یہ امام کا پورا لیٹر ہے، اگر جب بھی وقت ملے تو شاہ عبدالعظیم کا یہ پورا لیٹر 8ویں امام کا پڑھیں کہ امام علیہ السلام نے کیا کیا ارشاد فرمایا۔ اسی طرح سے امام کی بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے کہ اس کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا، اسے مولا فرما رہے ہیں رحم اللہ عبدا احیا امرنا، اللہ اس بندے پر رحمت نازل کرے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ تو امر کو زندہ کرنا کس طرح ہے؟ پھر امام نے اس کی ڈیفینیشن بھی بیان کی، اس کی تفصیل بھی آگے جملے میں امام نے ارشاد فرمایا کہ یتعلم علومنا ویعلمها الناس، کس طرح امر کو زندہ کریں؟ ہمارے علوم کو حاصل کرے، علم کو سیکھے، جو کچھ علم ہم نے دیا ہے اس کو حاصل کرے، اور صرف اپنے تک محدود نہیں رکھنا کہ ہم نے علم حاصل کر لیا یہ نفع ہے، نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ اگر علم حاصل کر لیا یعلم الناس، لوگوں کو علم دیں، جس کے پاس جو بھی علم ہو دوسروں کو سکھائیں، لوگوں کو بھی تعلیم دیں۔ یہ مت سوچے کہ جو کچھ ہم نے حاصل کر لیا ہے اب ہم کسی کو نہیں سکھائیں گے، ہم اس کو قبر میں لے کر جائیں گے۔ تو یہ امام نے منع کیا، ہمارے چاہنے والے وہ امام نے فرمایا ہمارے امر کو زندہ کرے گا کون؟ علم کو حاصل کرے پھر لوگوں کو سکھائے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر ہمارے علوم کو حاصل کیا اور لوگوں کو سکھایا تو اس سے ملے گا کیا؟ پھر امام نے اس کا فائدہ بھی بیان کیا کہ اس کا فائدہ یہ ہے لِأَنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، کیونکہ لوگ اگر ہمارے کلام کی خوبصورتی کو جان جائیں گے تو خود بخود ہماری پیروی کریں گے۔ تو یہ امام رضا علیہ السلام بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ آج ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے، یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم علوم اہل بیت کو حاصل کریں پھر دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ آج تو بڑا آسان ہے دوسروں تک باتوں کو پہنچانا، سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں، اپنی دکان پر کسی امام کی ایک حدیث کو لکھ کر پہنچا سکتے ہیں، بینر لگا سکتے ہیں، اور اس طریقے سے پیغام اہل بیت کو، علوم اہل بیت کو لوگوں تک پہنچائیں۔ جب علوم اہل بیت لوگوں تک پہنچیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ ہاں جس کی زبان سے یہ جملہ صادر ہوا ہے، جب یہ جملہ اتنا عظیم ہے تو اس کی زبان سے صادر ہوا ہے وہ کیسے ہوں گے؟ لہٰذا امام علیہ السلام نے تاکید کی کہ ہمارے امر کو زندہ کرے علم حاصل کر کے، لہٰذا علم حاصل کرنے میں کبھی بھی شرمندگی محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ آج کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں لیکن وضو کے طریقہ بھی صحیح نہیں آتے۔ ایک مرتبہ بہت سالوں پہلے کی بات ہے کہ ہم ایک بار ممبئی میں گئے تھے اشرا پڑھنے، تو روزانہ مجلس پڑھ رہے تھے۔ ایک دن ایک بھائی کے گھر پہ مجلس تھی تو لوگوں نے کہا کہ مولانا یہاں پر آپ مجلس تو پڑھے لیکن بہت سے لوگ ہیں ان کا وضو بھی صحیح کرنا نہیں آتا، تو آپ وضو کے اوپر پڑھیے۔ تو ایک دن ہم نے پوری مجلس وضو کے اوپر پڑھ دیا، تو کئی لوگوں نے سوال کیا۔ لہٰذا اگر عمر زیادہ ہو جائے، اگر 50 پلس بھی ہے، کوئی 60 پلس بھی ہے، تو کبھی بھی علم حاصل کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ علم، اس لیے حدیث میں آئے نا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، یعنی علم حاصل کرتے رہیں گہوارے سے قبر تک۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کبھی بھی علم حاصل کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ رکنا نہیں چاہیے، آخری دم تک علم حاصل کرتے رہیں، اس لیے کہ آپ باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں۔ محمد صلوات صلی اللہ علیہ
تو علم حاصل کریں. اب کتنے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ تو پوری دعا کے اوپر پوری ایک مجلس پڑھ دیتے ہیں لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی. کب سے دعا کر رہے ہیں لیکن قبول ہی نہیں ہوتی. دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے جو مانگا ہے جب وہ صحیح آپ نہیں دے رہے ہیں. اللہ نے وضو مانگا، وضو ہی صحیح نہیں ہے، پھر نماز کہاں سے صحیح ہوگی؟ پھر جو مانگ رہے ہیں پھر وہ کیسے ملے گا؟ لہٰذا یہ تو شروعاتی چیز ہے نا. لہٰذا علم حاصل کرنے میں امام کے قول کے مطابق کبھی بھی شرم نہیں کرنا چاہیے. علم حاصل کریں، اور چاہے انسان کو چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، یعنی دور دراز کا سفر ہی کیوں نہ پڑے، تب بھی انسان علم حاصل کرے. علم حاصل کرنے میں کبھی بھی کسی طرح کی کوتاہی نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا علم کو حاصل کرے. اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، جہل انسان کو صدام بنا دیتا. جب آدمی علم حاصل کرتا ہے تو کہاں سے کہاں آدمی علم حاصل کر کے پہنچ جاتا ہے. لیکن جو آدمی جہالت کے اندھیروں میں رہتا ہے پھر وہ انسان ضلالت میں گم ہو جاتا ہے، پھر وہ انسان کھو جاتا ہے، کہ جو انسان علم سے دور ہوتا ہے. لہٰذا امام نے فرمایا کہ علم حاصل کریں، اور ہمارے علوم کو حاصل کر کے ہمارے جو امر ہے اس کو زندہ کرے علم حاصل کر کے. اور آج کے زمانے میں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. پہلے زمانے میں اگر آپ کو کچھ جاننا ہو، کچھ سیکھنا ہو، آپ لائبریری چل کر کے جائیے. آج موبائل کے اندر ہی سب کچھ موجود ہے. پہلے ایک زمانہ وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ جب اگر کچھ جاننا ہو گوگل پر لکھیں تو 1000 لنک گوگل دے گا. اب اس میں سے آپ ایک ایک پر کلک کرتے جائیں کہ آپ کا جواب کس میں. لیکن آج کتنا آسان ہو گیا. چیٹ جی پی ٹی کے اوپر جائیے، لکھیے، فوراً آپ کو جواب مل جائے گا. کوئی مشکل نہیں ہے، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. کتنا آسان ہو گیا. اب آج کے زمانے میں بھی، اس لیٹسٹ زمانے میں بھی، جب زمانہ اتنا ترقی کر گیا، آج بھی کوئی کہے اگر کہ کیا کریں ہم جاہل ہیں کیونکہ کوئی ملا نہیں، کوئی ٹیچر نہیں ملا، کوئی استاد نہیں ملا، تو اس انسان کی غلطی ہے، اس انسان کی بھول ہے جو آج کہے کہ ہم کو کوئی ملا نہیں. آج سب سے بڑا ٹیچر، سب سے بڑا استاد تو موبائل ہو چکا ہے. سارے ٹیچروں سے بڑا ٹیچر کون ہے؟ موبائل ہے. سب کچھ موبائل میں آپ کے لیے اویلیبل ہے. لیکن انسان کے اندر شوق ہونا چاہیے سیکھنے کا. جو سیکھنے والا ہوگا نا، وہ انسان کئی علماء کے لیے ملتا ہے کہ رات میں جو روڈ لائٹ ہوتی ہے وہاں پر بیٹھ کے پڑھا. کچھ لوگ ہیں آج ٹیوب لائٹ موجود ہے، ساری فیسلٹی موجود ہے، بہترین کالج کے اندر ہیں، لیکن رزلٹ زیرو آ رہا ہے. رزلٹ زیرو ہے. اور کچھ ہیں جو روڈ لائٹ میں بیٹھ کر بھی پڑھ لیتے ہیں. تو اٹ ڈیپینڈس آن اس. یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے اندر شوق کتنا ہے، لگاؤ کتنا ہے، محنت کتنی کرنا چاہتے ہیں، لگن کتنی ہے. کیونکہ کسی انسان کے اندر لگن ہوتی ہے، آئے 6 مہینے کے اندر پوری سوہیلی سیکھ لیتے ہیں، فرینچ بھی سیکھ لیتے ہیں، انگلش بھی سیکھ لیتے ہیں. جو نہیں سیکھنے والا ہو سالوں پڑھا رہتا ہے، کچھ نہیں سیکھ پاتا. صلوات بڑی مل کر محمد والے محمد. تو یہ محنت کے اوپر ہے کہ انسان محنت کتنی کرنا چاہتا ہے. دیکھیے 8ویں امام کا زمانہ ہے، ہمارے 8ویں امام کا، کہ ایک شخص ہے کہ جو باربر ہے، جو بال کاٹنے کا کام کرتا ہے. اب اس کے پاس کچھ سوال ہیں، لیکن کچھ سوالوں کا کوئی جواب دینے والا اس کے پاس نہیں ہے. اسے پتا چلا کہ 8ویں امام ہے، کیونکہ امام مدینے میں رہتے تھے، اور مدینے سے امام کو خراسان مشہد لے جایا گیا. مامون رشید عباسی نے امام کو اپنے سیاسی فائدے کے تحت خراسان امام علیہ السلام کو بلایا. تو جب امام خراسان جانے لگے تو راستے میں مرو نام کے ایک شہر پر امام علیہ السلام رکے، اور امام کو وہاں گیسٹ ہاؤس میں روکا گیا. لیکن گیسٹ ہاؤس میں امام تو رکے ہیں، لیکن سپاہی وہاں موجود ہیں پہلے سے کہ کوئی امام کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتا ہے، کوئی امام سے مل نہیں سکتا ہے، کوئی ان سے ملاقات نہیں کر سکتا ہے. لہٰذا اس باربر کو بھی جو مرو میں رہتا تھا، اسے پتا چلا کہ مولا آئے ہیں، تو اس سے یہ احساس ہوا کہ میرے لیے ایک بہترین اپورچونٹی ہے کہ امام خود آئے ہیں، کاش کہ میں امام کے پاس جاؤں اور جا کر اپنے سوالوں کو اپنے 8ویں امام سے پوچھ لوں. لیکن مشکل کیا ہے کہ جا نہیں سکتے، کیونکہ پہرے دار گھر کے اوپر پہرے دار کھڑے. اب جائے کیسے؟ تو یہ اپنے باربر کا جو سامان ہوتا ہے بال بنانے کا، وہ سب سامان لے کر گیا. پہرے داروں نے روکا، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مولا 8ویں امام آئے ہیں، اور کچھ ساتھ میں لوگ بھی آئے ہیں، لہٰذا ان کو شاید بال کٹوانے کی ضرورت ہو، اس لیے میں بال کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں.
پہرےداروں نے جانے دیا، یہ اندر داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد 8ویں امام کے قریب گیا، امام کو سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا۔ اب امام تو جانتے ہیں کہ کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ امام سے پوچھا کہ مولا میں آپ کے بال کاٹ دوں، کیا آپ مجھے بال کاٹنے کی اجازت دیتے ہیں؟ امام نے اسے اجازت دی، امام کا بال کاٹنے لگا، بال بھی کاٹتا جا رہا تھا اور امام سے اپنے سوالوں کے جواب بھی لیتا جا رہا تھا۔ امام اسے سوالوں کے جواب بھی دے رہے تھے، وہ سوال کر رہا تھا، کوسچنز کر رہا تھا، امام اس کے کوسچنز کے آنسر دے رہے تھے، جواب دے رہے تھے، وہ کام کر رہا تھا، بال کاٹتا جا رہا تھا کہ اتنے میں اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش کہ میں جو محنت کر رہا ہوں تو اس کی اجرت امام سے مجھے مل جائے۔ انسان ہے نا، ہر انسان جب کوئی کام کرتا ہے آدمی تو دل میں یہ خیال تو ضرور آتا ہے کہ میں محنت کر رہا ہوں، میں کام کر رہا ہوں تو اس کی کچھ جزا مل جائے، کچھ انعام مل جائے۔ ابھی بولا نہیں تھا، زبان بند تھی، لیکن دل میں خیال آیا کہ کاش اس کام کی اجرت مل جائے، کیونکہ وہ وہاں پر سامنے ایک پتھر رکھا تھا اور جو استورا تھا جس سے وہ کاٹ رہا تھا بال اور شیو کیا جاتا ہے، تو استورے کو پتھر کے اوپر وہ صاف کر رہا تھا۔ تو امام نے جیسے ہی سنا، جیسے ہی امام کو لگا کہ اس کے دل میں خیال آئے، امام علیہ السلام نے اس پتھر کی طرف دیکھا اور امام نے پتھر کو چھوا اور چھونے کے بعد اس سے کہا کہ تم جو اجرت کا خیال تمہارے دل میں آیا، یہ پتھر تمہاری اجرت ہے، یہ پتھر تمہاری اجرت ہے۔ اب اس نے جیسے ہی پتھر کی طرف دیکھا تو پتھر سونا بن گیا۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ پتھر سونا کیسے بن گیا۔ امام نے کہا تعجب نہ کرو، یہ دست ید اللہ ہی ہے، یہ ہاتھ دست ید اللہ ہی ہے، جہاں لگ جاتا ہے تو پتھر سونا بن جاتا ہے۔ امام نے کہا یہ تمہاری اجرت ہے، اسے لے کر جانا۔ کہتا ہے مولا مجھے دنیاوی چیز نہیں چاہیے۔ امام نے کہا کیا چاہیے؟ کہنے لگا مولا مجھے آپ کا ایک پیراہن چاہیے جس میں آپ نے نمازیں پڑھی ہوں اور آپ نے قرآن کی تلاوت کی ہو۔ دیکھا آپ نے امام کا چاہنے والا کیسا ہے، جب سوال بھی کیا تو آخرت کا سوال کیا، دنیا کا سوال نہیں کیا۔ چاہنے والا ہو تو ایسا کہ جس کے دل میں ہمارے یہاں کے ہمیشہ مٹیریل کا خیال آتا ہے، ہمیشہ دنیا لینے کا خیال آتا ہے، لیکن یہ چاہنے والا ایسا تھا کہ امام سے کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ مجھے اپنا پیراہن دے دیں تاکہ میری آخرت سنور جائے۔ امام نے کہا پیراہن بھی ملے گا، جو چاہتے ہو میں اپنا لباس دے دوں، میں اپنا لباس بھی دوں گا، لیکن یہ لے کر جانا ہے، پتھر لے کر جانا۔ اس نے کہا نہیں مولا مجھے نہیں چاہیے۔ امام نے کہا ہم اہل بیت جب کسی کو کوئی چیز دے دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے، یہ میرا حکم ہے کہ اسے لے کر جانا۔ چمن چمن کلی کلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام نے کہا یہ میرا حکم ہے، اسے لے کر جانا۔ امام نے کہتا ٹھیک ہے مولا میں لے جاؤں گا، لیکن میرے دل میں ایک اور خواہش ہے، انسان ہے تو خواہش دل میں پیدا ہوتی ہی رہتی ہے۔ مولا نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہتا ہے مولا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے دل میں مجھے موت سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میری موت کا وقت ہو اس وقت آپ میرے پاس آ جائیے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تمہاری موت کا وقت آئے گا اس وقت میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ بس امام کچھ دن رکے مرو میں اور پھر امام خراسان کی طرف چلے گئے کہ ایک دن امام اپنے صحابیوں کے ساتھ اور چاہنے والے حلقے میں لے کر امام کو بیٹھے ہیں، امام حدیثیں بیان کر رہے ہیں کہ اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ امام اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے کچھ دور آگے بڑھے چلے۔ لوگوں نے پوچھا، صحابیوں نے، چاہنے والوں نے، مولا کہاں جا رہے ہیں؟ امام نے کوئی جواب نہیں دیا، پر زبان پر ایک جملہ تھا لبیک لبیک لبیک، اور یہ کہہ کر لوگوں نے دیکھا کہ ایک گرد نمودار ہوئی اور پھر اب جو دیکھا تو امام غائب ہو چکے تھے، امام انویزیبل تھے، اب امام کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے، امام غائب تھے۔ لوگوں نے سوچا کہ یقیناً امام کہیں چلے گئے ہیں اور اگر امام شاید آج آ جائیں یا بعد میں واپس آئیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ امام پھر حاضر ہو گئے، امام پھر واپس آ گئے تو ان چاہنے والوں نے پوچھا کہ مولا آپ کہاں چلے گئے تھے اور کس کی جواب پر آپ لبیک لبیک کہہ رہے تھے، کس کے سوال پر؟ امام نے کہا مرو میں ہمارا ایک چاہنے والا تھا کہ جس سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ جب موت کا وقت آئے گا تو میں سامنے آ جاؤں گا، لہٰذا میں اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے وہاں پہنچ گیا۔
ممکن ہی نہیں ہے کہ جس سے امام وعدہ کر لیں اور امام وعدے کو پورا نہ کرے۔ امام نے کہا تھا میں آؤں گا، لہٰذا امام نے کہا اس کے مرنے کا دن تھا اس لیے میں اس کے پاس چلا گیا کیونکہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا۔ تو یہ امام کا وعدہ۔ اس طرح حدیث میں دیکھیں ہمارے 8ویں امام علیہ السلام کی شان کیا ہے۔ مولا علی کا زمانہ ہے کہ ایک چاہنے والا امام کا نعمان نام ہے جس کا مولا علی کے پاس بیٹھا ہوا ہے کہ اتنے میں مولا علی نے اس سے فرمایا کہ نعمان جانتے ہو میرا ایک بیٹا ہوگا کہ میرا نام ہے وہی اس کا نام ہوگا، میرا نام علی ہے تو اس کا نام علی رضا ہوگا، اور یہ جان لو کہ جو شخص اس کی شہادت کے بعد اس کی قبر کی زیارت کرے گا تو اس سے پہلے کہ وہ زیارت کے لیے جائے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ محمد والے محمد صلوات صلی اللہ علیہ محمد والے محمد۔ نعمان کہتا ہے کہ جب مولا علی سے حدیث سنی تو دل میں یہ خیال آیا کہ کاش اللہ مجھے اتنی لمبی زندگی دے دے کہ میں مولا کے اس بیٹے کی زندگی کو پالوں اور میں ان کے روضے کی زیارت کر لوں۔ لیکن پھر یہ کہتا ہے کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں زیارت کرنے تو جاؤں میرے مولا کے بیٹے کی فرزند کی، لیکن گناہوں کو معاف کرانے کے لیے نہیں۔ میں گناہوں کو معاف کرانے کیوں جاؤں، میں تو ان کی محبت میں جاؤں گا۔ آج لوگ روزوں پر جاتے ہیں زیارت کے لیے، لیکن کتنے لوگوں کی الگ الگ نیتیں ہوتی ہیں کہ میری یہ مشکل دور ہو جائے، میری پریشانی دور ہو جائے، یہ میری حاجت پوری ہو جائے، یہ میری یہ جو ساری مشکلات دور ہو جائے یا گناہ معاف ہو جائے۔ تو الگ الگ سب کی نیتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہتا ہے کہ میں نے دل میں یہ سوچا، ابھی زبان پر لایا نہیں تھا، دل میں یہ خیال کیا کہ مولا کی زیارت کے لیے تو جاؤں گا لیکن میں گناہوں کو معاف کرانے نہیں بلکہ ان کی محبت میں جاؤں گا، ان کی مودت میں جاؤں گا۔ یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی دل میں خیال آیا تھا کہ میرے مولا کے لب پہ مسکراہٹ آ گئی، اور خاموش مسکراہٹ سے مولا نے بتا دیا کہ یہ خیال تیرا عبادت میں شمار ہے۔ تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں محبت میں جاؤں گا، گناہ معاف کرانے نہیں، یہی تو عبادت ہے، اسی کو تو عبادت کہتے ہیں، اسی کو مودت کہتے ہیں۔ اس لیے 8ویں امام سے یہ روایت ملتی ہے کہ جو شخص ہماری زیارت کے لیے آئے گا ہم 3 موقع پر اس کی زیارت کے جائیں گے اور اس کی مدد کریں گے۔ اس وقت جب مشکل موقع ہوگا، پہلا موقع 8ویں امام فرماتے ہیں کہ اس وقت جب قبر میں ڈالا جائے گا، جب انسان کو قبر کے حوالے کیا جائے گا، وہ بڑا مشکل وقت ہوگا، اس میں مدد کے لیے آؤں گا۔ دوسرا موقع امام نے فرمایا کہ جب قیامت میں حساب و کتاب ہو رہا ہوگا اس وقت میں مدد کے لیے آؤں گا۔ اور تیسرا موقع امام نے فرمایا جب پل صراط سے ہمارا چاہنے والا گزر رہا ہوگا ہم اس کی مدد کے لیے آئیں گے، وہی تو سب سے مشکل موقع ہوگا، لیکن امام نے کہا اس وقت میں مدد کے لیے آؤں گا۔ لہٰذا یہ 8ویں امام علیہ السلام ہے کہ آپ دیکھیں تمام معصومین کے روزوں کو دیکھ لیں، لیکن 8ویں امام علیہ السلام کا حرم دیکھیں تو ایسی ملکوتیت ہے اور ایسی روحانیت ہے 8ویں امام کے حرم میں کہ سارے ائمہ سے سب سے بڑا روزہ اور حرم ہے تو 8ویں امام علیہ السلام کا ہے۔ اور اسی لیے آج سارے اماموں میں 12 اماموں میں اگر آپ دیکھیں سب سے زیادہ پراپرٹی جس امام کے نام پر ہے وہ ہمارے 8ویں امام ہے، کہ امام کے نام پر سب، اس لیے اگر کہیں غلط نہ ہوگا کہ سب سے زیادہ پیسے والے اگر امام اگر آپ دیکھیں تو ہمارے 8ویں امام ہے۔ ایسا روب ہے، ایسا جلال ہے روزوں کے اوپر کہ پوری دنیا سے لوگ سمٹ کر جا رہے ہیں، اور جب جاتے ہیں روزے پر تو دل نہیں چاہتا ہے کہ امام علیہ السلام کے روزے کو چھوڑ کر وہاں سے واپس آئیں۔ آج اسی امام علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، آج وہ امام ہم سے رخصت ہو رہے ہیں کہ جس امام علیہ السلام سے ائمہ معصومین نے جس کے لیے احادیث ارشاد فرمائی ہیں، جس سے پیغمبر اسلام محبت کیا کرتے تھے جن اپنے جانشین سے۔ اسی لیے اگر مامون رشید نے امام کو بلایا ہے خراسان تو اس لیے نہیں کہ ولی عہد بنایا کہ کوئی امام سے محبت تھی، کہ ہارون رشید کے 2 بیٹے تھے، ایک امین اور مامون، ان دونوں میں دونوں کی ماں الگ الگ تھی۔ امین کی جو ماں تھی وہ عرب تھی اور مامون کی ماں عجم تھی، یعنی ایرانی تھی۔ تو ہارون رشید نے بغداد کی جو گورنری تھی وہ اپنے بیٹے امین کو دیا اور مامون کو ایران کا گورنر بنایا، لیکن ان دونوں میں ہمیشہ جنگ ہوا کرتی تھی۔ تو آخرکار مامون نے امین کو مار دیا۔ جب مامون نے امین کو قتل کر دیا اور یہ کوشش کیا کہ بغداد کے اوپر قبضہ کر لے تو سوچا کہ اب یہاں کون رہے گا، لہٰذا خراسان امام کو بلایا کہ امام کو اپنا کرون پرنس بنا دے اور امام کو اپنا
ولی عہد بنا دے۔ لہٰذا بلا تو لیا، لیکن پھر یہ سوچا کہ اگر میں چلا گیا اور امام یہاں حکومت پر قابض ہو گئے تو سارے لوگ امام کی طرف ہو جائیں گے، اور اس لیے تو جب 8ویں امام کو عید کی نماز پڑھانے کے لیے بھیجا، مامون نے حکم دیا کہ عید کی نماز پڑھانے کے لیے نکلیں، امام 8ویں امام نکلے تو امامہ سر پر ایسے پہنا جیسے رسول اللہ رکھتے تھے، ایسی ردا دوش پر ڈالی جیسے رسول اللہ رکھتے تھے، اور اس انداز سے نکلے کہ پورا مجمع امام کے ساتھ جمع ہو گیا اور تکبیر کی صدا دیتے ہوئے آگے بڑھے، یہاں تک کہ لوگوں نے جا کے مامون کو بتایا کہ مامون اگر 8ویں امام نے آج نماز عید پڑھا دی تو انقلاب آ جائے گا، تیرا تخت و تاج خطرے میں پڑ جائے گا، لہٰذا روک دے کہ کسی طرح یہ نماز عید نہ پڑھا سکیں۔ لہٰذا مامون نے جب یہ دیکھا کہ میری حکومت ختم ہو جائے گی، کہیں لوگ ان کے فیور میں نہ چلے جائیں سارے کے سارے لوگ، لہٰذا اپنے قاصد کو بھیجا کہ روکا اور کہا کہ جو نماز پڑھاتا تھا وہی نماز پڑھائے گا، آپ یہیں سے واپس چلے جائیے۔ اور پھر 8ویں امام علیہ السلام واپس چلے گئے، امام کو نماز عید پڑھانے نہیں دیا مامون نے۔ لہٰذا امام علیہ السلام کو خراسان اس لیے بلایا تھا کہ اس کا مقصد تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ کہیں انقلاب نہ آ جائے، لہٰذا اس نے کوشش کی کہ پہلے میں امام کو قتل کر دوں، اس کے بعد پھر میں بغداد جاؤں اور بغداد کی حکومت کے اوپر میں قابض ہو جاؤں۔ اور یہی وجہ تھی کہ ایک دن مامون رشید نے امام علیہ السلام کو بلایا، اور بلانے کے بعد امام کے سامنے انگور پیش کیے، اور امام سے کہتا ہے کہ لیجئے یہ انگور آئے ہیں اور اس انگور کو آپ تناول فرمائیے۔ امام نے کہا کہ اس سے بہتر تو جنت کے انگور ہیں، جنت کے انگور اس سے بہتر ہیں۔ لیکن جب مامون نے ضد کیا تو ایک مرتبہ امام نے انگور کے خوشے میں سے 3 دانے انگور امام نے کھائے، بس جیسے ہی ان 3 دانوں کو کھانا تھا، اسی دانے کے اندر انگور کے زہر تھا، زہر کا اثر پورے جسم میں امام کے پھیل گیا۔ کہتا ہے امام کھڑے ہو گئے، کہتا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ امام نے کہا کہ جہاں تو نے بھیجا تھا میں وہاں جا رہا ہوں۔ امام نے اپنے صحابی ابا سلط سے کہا تھا کہ میں محل میں جا رہا ہوں، اور اگر میں محل سے واپس آ گیا اور میرے سر پر کپڑا ہو تو سمجھ لینا کہ مجھے زہر دیا گیا ہے، اور اس زہر کے اثر سے میں شہید ہو جاؤں گا۔ بس ابا سلط کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ میرے آقا محل سے باہر نکلے تو آپ کے سر کے اوپر کپڑا تھا، میں سمجھ گیا کہ امام کو زہر دیا گیا۔ میں نے اپنا سر و سینہ پیٹ لیا کہ میرے مولا کو زہر دیا گیا۔ دیکھا امام کا جسم زہر کی وجہ سے امام تڑپ رہے ہیں، امام کا پورا جسم کا رنگ بدل گیا ہے زہر کی وجہ سے۔ امام قریب آئے اور آنے کے بعد امام نے کہا ابا سلط میرا بیٹا محمد تقی جواد آئے گا اور آ کر مجھے غسل و کفن دے گا، اور وہی ہوگا جو میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ ہاں امام 3 دنوں تک اسی طرح زہر کے اثر سے تڑپتے رہے، اور آخر کار وہ وقت بھی آیا کہ جب امام علیہ السلام کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، امام کی شہادت واقع ہوئی۔ ہاں یہ ہمارے 8ویں امام ہیں کہ جنہوں نے مجلسوں کو موڈیفائی کیا ہے، جو مرثیہ خان دیبل کو بلایا کرتے تھے اور دیبل سے کہتے تھے دیبل ممبر پر جاؤ اور میرے جد حسین کا مرثیہ پڑھو۔ ایک مرتبہ دیبل آئے، مولا نے کہا دیبل میرے جد حسین کا مرثیہ پڑھو، دیبل ممبر پر آئے۔ آنے کے بعد دیبل نے ایک شعر پڑھا اور کہا ہے فاطمہ زہرا جنت البقیع سے آئیے اور آ کر دیکھیے کربلا کی زمین پر آسمان کے ستارے بکھرے پڑے ہوئے ہیں۔ بس جیسے ہی دیبل نے یہ مرثیہ پڑھا امام رونے لگے، امام بہت روئے، اور پھر ایک مرتبہ دیبل نے دوسرا شعر پڑھا ہے فاطمہ زہرا جنت البقیع سے آئیے اور دیکھیے کہ دشمنوں کی بیٹیاں ہیں کہ جو محلوں میں رہ رہی ہیں، لیکن آپ کی بیٹیاں ہیں کہ جو بے مقنع و چادر دیار بدیار پھرائی جا رہی ہیں۔ بس جیسے ہی اس شعر کو سنا امام بہت روئے۔ امام نے کہا دیبل اس میں ایک شعر کا اور اضافہ کر دو۔ دیبل نے کہا کون سا شعر ہے؟ امام نے کہا لکھ لو کہ فاطمہ زہرا آئیے اور آ کر دیکھیے کہ آپ کا ایک بیٹا طوس کی زمین پر تنہا دفن ہوگا۔ بس جیسے ہی دیبل نے سنا تو دیبل تڑپ گئے اور پوچھا آقا وہ کون ہے؟ امام نے کہا دیبل وہ کوئی اور نہیں، میں علی رضا ہوں، مجھے زہر دیا جائے
گا اور میں طوس کی زمین پر دفن ہوں گا۔ ہاں زاداران مظلوم کربلا، خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہمارے آقا حسین بھی غریب ہیں، مولا کو بھی غریب کہتے ہیں، اور مولا رضا کا لقب بھی ہے غریب الغربا، ہے وہ کہ جو غریبوں میں بھی پردیسیوں میں بھی سب سے پردیسی ہیں، اس لیے کہ امام حسین کے پاس عباس بھی ہیں، علی اکبر ہیں، اون محمد ہیں، قاسم ہیں، لیکن ہمارے 8ویں آقا وہ ہیں کہ آپ کے پاس کوئی برابر میں نہیں ہے، سب سے الگ ہیں، سب سے دور تو اس کی زمین پر ہیں۔ جیسے ہی مولا کی شہادت ہوئی، مامون نے حکم دیا کہ لوگ گھروں سے باہر نکلے، جنازے میں شامل ہوئے۔ 8ویں امام کا جنازہ بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ اٹھایا گیا۔ میں کہوں گا آقا یہ آپ کا جنازہ ہے جس میں چاہنے والوں کا مجمع ہے، لیکن ذرا کربلا میں آ کر دیکھیں یہ آپ کے جد کا جنازہ ہے کہ جو بے گور و کفن کربلا کی زمین پر پڑا ہے، کوئی جنازے کو اٹھانے والا نہیں ہے۔ بہن نے جب اس منظر کو دیکھا، ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا اور آواز دی، یا جدہ صلی علیہ ملائکۃ السماء وہذا حسین مرمل بالدماء، اے نانا وہ آپ کا جنازہ تھا جس پر نماز جنازہ پڑھنے آسمان سے ملائکہ آ گئے، یہ آپ کے حسین کا جنازہ ہے جسے کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، جو خاک و خون میں غلطہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ واستعانا بالذین ظلموا ایاہ۔ مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، جس کو زہر لوگوں مسلمان دیا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے۔ سب آنکھیں کرو بند، دہائی ہے دہائی، ایک بیوی عزادارو یہاں شام سے آئی، لپٹی ہے جنازے سے نہیں سر پہ ردا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے۔ آئے ہیں جنازے پہ نبی شاہ امم بھی، کلثوم رقیہ بھی ہے معصومہ قم بھی، وہ بی بی ہے کربل میں جلی جس کی ابا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے۔ مامون عباسی